کیا وجہ ہے کہ ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا، اور جب دوسری سائڈ جو NIA کی سائڈ بولتی تھی ان کے خلاف تو تب ان کی آواز ان کو بند کر دی جاتی تھی، جب آن لائن ان کو فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا، اور تبھی کیا گیا جب ان کے خلاف فیصلے سنانے تھے تو ان کو ڈیبیٹ کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا۔ ان کے کاؤنسل بھی راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا، مگر یہ کوئی ایک شاکنگ بات نہیں ہے کشمیریوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو وہاں کے مسلمان ہیں، کیونکہ عموماً ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کشمیری لائرز کو، یا جو مسلمانوں کے لائرز ہیں، یا جن کے کلائنٹس مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں، آپ افضل گرو کا بھی معاملہ دیکھ لیں، مقبول بٹ شہید سے لے کر، تو نہ ان کی جوڈیشری جو ہے وہ انصاف دیتی ہے کسی کشمیری کو یا کسی مسلمان کو، خاص طور پہ کشمیری کو، کیونکہ کشمیری جو ہماری تحریک ہے، کبھی بھی ہم نے مذہب کی بیس پہ انڈینز کو کبھی بھی کشمیریوں نے ٹارگٹ نہیں کیا گیا، اور اس میں کشمیری پنڈت، کشمیری مسلمان اکٹھے جو ہے اس تحریک کو چلاتے ہیں۔ مگر ہندوستان کی جو اسٹیٹ، جو کہ ایک دفعہ پھر ہمیں پروف ملتا ہے کہ جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈکٹیٹڈ ہے، وہ خاص طور پہ جس طرح کہتے ہیں نا گودی میڈیا، تو یہ گودی کورٹس ہیں، یہ مودی کے کورٹس ہیں، یہ ڈکٹیٹڈ ہیں، یہ کنٹرولڈ ہیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا پروف ہے کہ جب 25 مئی کو ان کے خلاف ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن آیا یاسین صاحب کے خلاف، اس سے 2-3 ہفتے پہلے ہی میڈیا کے اوپر میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تھا یاسین صاحب کا۔